مرشد معاویہ ہے، کفر پہ لوگوں جو حاویہ ہے وہ میرے مرشد معاویہ ہے، جن کے چرچے نگر نگر ہیں، علی کے بھائی معاویہ ہیں، وہی کے کاتب جو ذی قدر ہے، علی کے نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ واجب الاحترام، قابل تکریم سامعین مکرم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رجب المرجب کی 22 تاریخ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن ہے۔ اس دن پر دشمنان کی طرف سے، دین کے دشمنوں کی طرف سے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بغض میں کونڈوں کی رسم کی جاتی ہے۔ اب یہ کونڈوں کی رسم کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے آپ کو تو سنی سنائی بات یہ معلوم ہوگی کہ 22 تاریخ کو حضرت سیدنا جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت بتائی جاتی ہے کہ اس تاریخ کو حضرت جعفر صادق پیدا ہوئے۔ اس خوشی میں ایصال ثواب کے طور پر کونڈوں کی رسم کی جاتی ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ حقیقت کیا ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات والے دن اس کی خوشی میں یہ خالصتاً کونڈوں کی رسم شیعوں کی طرف سے شروع کی ہوئی رسم ہے۔ اس رسم کے اندر ہمارے اہل سنت کے دوست بھی شامل ہو جاتے ہیں اور وہ بھی یہ رسم یعنی کرنے لگتے ہیں۔ ابھی میں آپ کے سامنے سب سے پہلے تو یہ وضاحت پیش کروں گا کہ 22 رجب المرجب کو حضرت سیدنا جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی نہ ولادت ہوئی ہے، نہ اس 22 رجب کی تاریخ کو حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی نہ وفات ہوئی ہے، یعنی ولادت اور وفات کا تعلق اس تاریخ سے ہے ہی نہیں۔ یہ اہل سنت کی کتب کے اندر صراحت موجود ہے اور شیعوں کے کتابوں کے اندر بھی اس کی صراحت بالکل موجود ہے۔ میں آپ کے سامنے یعنی کتب کے حوالہ جات پیش کروں گا جس کے اندر وضاحت کی گئی ہے کہ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت کی تاریخ وہ 17 ربیع الاول ہے اور وفات کی تاریخ جو ہے وہ 15 شوال ہے۔ میں سب سے پہلے شیعوں کی معتبر ترین کتابیں پیش کروں گا جس کے اندر وضاحت موجود ہے کہ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی 17 ربیع الاول کو ولادت کی تاریخ ہے اور 15 شوال کو وفات ہوئی ہے۔ شیعوں کی معتبر ترین کتاب 14 ستارے، 14 ستارے کے اندر مولانا سید نجم الحسن قراروی وہ لکھتا ہے کہ آپ کی تاریخ یعنی حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت کی تاریخ 17 ربیع الاول 83 ہجری بمطابق 702 عیسوی یوم دوشنبہ مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ ٹھیک ہے، یہ کون لکھتا ہے؟ 14 ستارے والے وضاحت کرتا ہے۔ اور حضرت جعفر صادق کی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات میں کے بارے میں لکھتا ہے، علماء فریقین کا اتفاق ہے کہ بتاریخ 15 شوال بے عمر 65 سال آپ نے اس دار فانی سے بے طرف ملک جاودانی رحلت فرمائی ہے۔ 14 ستارے کے اندر وضاحت کی گئی کہ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 22 رجب کو نہیں ہے اور وفات بھی 22 کو نہیں ہے۔ آپ کے سامنے شیعوں کی دوسری معتبر ترین کتاب پیش کروں گا، جلاء العیون، ملا باقر مجلسی کی کتاب ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ مگر اشہر یہ ہے کہ 17ویں ماہ ربیع الاول کو ولادت باسعادت واقع ہوئی ہے حضرت امام جعفر صادق کی۔ اور لکھتا ہے کہ ماہ رجب بھی بعض لکھتے ہیں، یعنی بعض کا قول ہے کہ رجب میں ان کی ولادت ہوئی ہے، وہ قول کمزور ہے کیونکہ بعض اور کیل کے ساتھ جو قول شروع کیا جاتا ہے وہ کمزوری کی طرف دلالت کو کرتا ہے۔ لیکن حقیقت کیا ہے
کہ کہتا ہے کہ مگر مشہور روایت یہ ہے کہ حضرت جعفر صادق کی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت جو ہے وہ 17 ربیع الاول کو ہے۔ ملا باقر مجلسی نے بھی وضاحت کر دی کہ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت اور وفات کا تعلق 22 رجب کے ساتھ نہیں ہے۔ اور شیعوں کی دوسری کتب کے اندر بھی وضاحت موجود ہے کہ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ ولادت اور تاریخ وفات 22 رجب المرجب نہیں ہے۔ جیسے ارشاد شیخ مفید کی کتاب ہے، اس کے اندر بھی وضاحت موجود ہے، اور اعلام الورا شیعوں کی کتاب ہے، اس کے اندر بھی وضاحت موجود ہے کہ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت اور وفات 22 رجب المرجب کو نہیں ہے۔ ابھی میں آپ کے سامنے شیعہ کی کتب سے وضاحت پیش کروں گا کہ شیعوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ 22 رجب المرجب کو حضرت امیر معاویہ کی وفات کا دن ہے، یہ ہمارے لیے خوشی کا دن ہے، یہ ہمارے لیے نعمت کا دن ہے، یہ ہمارے لیے عید کا دن ہے، یہ ہمارے لیے جشن منانے کا دن ہے۔ شیعوں کی معتبر ترین کتاب ہے زاد المعاد، ملا باقر مجلسی کی لکھی ہوئی ہے۔ ملا باقر مجلسی نقل کرتا ہے، لکھتا یہ ہے کہ وقال الشیخ المفید ان معاویۃ انتقل من دار الفناء الى دار البقاء فی الثانی والعشرین من هذا الشہر ویستحب صیام هذا اليوم شکرا للہ علی هذه النعمت۔ ملا باقر مجلسی لکھتا ہے کہ 22 رجب المرجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے انتقال کیا دار الفنا سے دار البقاء کی طرف۔ اس 22 رجب المرجب کی تاریخ کو اہل شیعت کے لیے ثواب کی چیز ہے کہ یعنی وہ روزہ رکھیں، کس لیے کہ کہتا ہے کہ شکر للہ علی ہذہ النعمت، یعنی اس نعمت کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے، یعنی وضاحت سے لکھتا ہے کہ گویا کہ یہ ہمارے لیے شیعوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے کہ امیر معاویہ کی وفات 22 رجب کو ہے، اس وجہ سے شیعہ اس دن کو بطور نعمت کے ادا کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ امیر معاویہ اس دن کو فوت ہو گئے۔ تو ناظرین، معلوم ہوا کہ شیعہ 22 رجب المرجب کو خوشی کرتے ہیں، 22 رجب المرجب کو نعمت سمجھتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے فوت ہو گئے۔ شیعہ کی دوسری کتاب ہے ارشاد شیخ مفید، اس کے اندر بھی وضاحت موجود ہے کہ 22 رجب المرجب کو حضرت جعفر صادق کی نہ ولادت ہے نہ وفات ہے، بلکہ 17 ربیع الاول کو ولادت ہے اور 15 شوال کو وفات ہے۔ شیعوں کی دوسری کتاب ہے اعلام الورا۔ اعلام الورا کے مصنف بھی لکھتے ہیں کہ حضرت جعفر صادق کی ولادت 17 ربیع الاول ہے اور وفات 15 شوال ہے۔ اور شیعہ کی دوسری کتاب ہے غایۃ الاختصار، اس کے اندر بھی وضاحت موجود ہے کہ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 17 ربیع الاول اور وفات 15 شوال ہے۔ اور شیعوں کی دوسری کتاب ہے صحاح الاخبار، اس کے اندر بھی وضاحت موجود ہے کہ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت جو ہے وہ 17 ربیع الاول کو ہے اور وفات جو ہے وہ 15 شوال کو ہے۔ اور یہ شیعوں کی بہت ساری کتب کے اندر وضاحت موجود ہے کہ 22 رجب المرجب کو نہ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہے نہ وفات ہے، خالصتاً بغض امیر معاویہ میں حضرت امیر معاویہ کے وفات والے دن میں یہ جشن مناتے ہیں اور خوشی کرتے ہیں۔ اہل سنت کی کتب میں بھی یہ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت اور وفات کی تاریخ لکھی ہوئی ہے، جیسے البدایہ والنہایہ میں بھی ہے، تہذیب التہذیب کے اندر بھی ہے، اور سیر اعلام النبلاء کے اندر بھی صراحت اس کی موجود ہے۔ شیعوں کی دوسری کتاب ہے مسار الشیعہ۔ مسار الشیعہ کے اندر شیخ مفید کی لکھی ہوئی، جو شیعوں کا بہت بڑا محدث ہے، شیخ مفید لکھتا ہے وفی الیوم الثانی والعشرین کان ہلاک معاویۃ بن ابی سفیان وہو یوم مسرۃ المومنین وحزن لأہل الکفر والطغیان۔ ترجمہ کہ 22 رجب کے دن معاویہ بن ابی سفیان فوت ہوئے اور یہ دن مومنین کے لیے خوشی کا دن ہے اور اہل کفر اور طغیان کے لیے غم کا دن ہے۔ ناظرین، اس عبارت کے اندر بھی آپ نے ملاحظہ کیا کہ شیعہ لکھتا ہے کہ وہو یوم مسرۃ المومنین، کہ امیر معاویہ جس دن فوت ہوئے ہیں وہ مومنوں کے لیے خوشی کا دن ہے،
تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ شیعہ اس دن کو جشن مناتے ہیں، خوشی کرتے ہیں، اور کنڈوں کی رسم شیعوں کی ایجاد کی ہوئی ہے تاکہ اس دن میں کنڈے بنا کر حضرت امیر معاویہ کی خوشی کی جائے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے دن کو جشن منایا جائے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے دن کو نعمت سمجھ کر یعنی اللہ کا شکر ادا کیا جائے اور جشن منایا جائے اور دعوت کی جائے اور لوگوں کو یعنی کنڈے کر کے لوگوں کو کھلائے جائیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ اہل سنت کی رسم نہیں ہے بلکہ خالصتاً شیعہ کی رسم ہے۔ لیکن افسوس ہمیں ہوتا ہے کہ جب ہم بریلوی علماء اور پیروں کے کچھ بیانات سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی اگر 22 رجب پر کنڈے کرنے پڑیں تو ایصال ثواب کے طور پر ہم بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ وہ ہمارے بھی ہیں، ہم جو ہے ایصال ثواب کے طور پر کر سکتے ہیں۔ ایصال ثواب کرنا تو جائز ہے نا۔ میں ان کو گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ بریلوی علماء اور پیران کو کہ آپ نے اگر ایصال ثواب کرنا ہے تو حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت والے دن کریں۔ ان کی ولادت کا دن میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا کہ وہ 17 ربیع الاول ہے اور وفات کا دن ہے 15 شوال۔ 22 رجب کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ خالصتاً شیعہ کی رسم ہے، ٹھیک ہے۔ شیعوں نے یہ ایجاد ہی اس وجہ سے کی ہے کہ حضرت امیر معاویہ کے وفات والے دن ہم خوشی کر سکیں اور جشن منا سکیں اور یعنی خوشی کا اظہار کر سکیں۔ تو ایک تو اس وجہ سے بھی یعنی کنڈے کرنا ناجائز ہے کہ یہ شیعوں کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس کے ساتھ مشابہت رکھے گا وہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اب مشابہت کے میں بہت سارے مثال آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں، ان میں سے چند آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ایک مثال یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازے کو دیکھ کر نبی علیہ السلام کھڑے ہو گئے تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہودی بھی جنازوں کو دیکھ کر یعنی کھڑے ہو جاتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمیں یہود کی مخالفت کرنی ہے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام جب بھی جنازے کو دیکھتے تھے تو بیٹھ جاتے تھے، کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ معلوم ہوا کہ کافروں کے ساتھ مشابہت اور دین کے دشمنوں کے ساتھ مشابہت اگرچہ کام اچھا بھی ہو ان کے ساتھ مشابہت ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ اور دوسری مثال، نبی علیہ السلام کنگھی لگاتے تھے بالوں کو تو بال بالکل اوپر کرتے تھے، تو کسی نے کہا یا رسول اللہ، یہود کی یہ یعنی طریق تھا کہ وہ بھی بالوں کو اوپر کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہمیں یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہیں کرنی ہے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام بیچ سے مانگ نکالتے تھے، کنگھی کرتے تھے۔ معلوم ہوا کہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت ہمیں اور دین کے دشمنوں کے ساتھ مشابہت نہیں کرنی چاہیے۔ اور تیسری مثال میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہودی جو تھے وہ سحری جلدی کرتے تھے اور افطار میں تاخیر کرتے تھے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ سحری ہمیں تاخیر کرنا چاہیے اور افطاری ہمیں جلدی کرنی چاہیے تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے۔ اور چوتھی مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا خالف الیہود والمشرکین، مشرکوں اور یہودیوں کی مخالفت کرو کہ قص الشوارب وف اللحیٰ، کہ یعنی مونچھوں کو گھٹاؤ اور کاٹو اور داڑھی کو بڑھاؤ، کیونکہ یہودی کیا کرتے تھے کہ مونچھوں کو بڑھاتے تھے اور داڑھی کو کاٹتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی آپ مخالفت کریں۔ تو ہمیں تو کافروں کے ساتھ مشابہت کرنے سے یعنی منع کیا گیا ہے کہ ہم یہودیوں کے ساتھ دین کے دشمنوں کے ساتھ مشابہت اختیار نہ کریں بلکہ ان کی مخالفت کریں۔ میرا بریلوی کچھ مولویوں سے اور ان سے کچھ سوالات ہیں، ان کے جوابات اگر ان کے پاس ہیں تو مجھے جواب دیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ 22 رجب کو ہم جو ہے حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی یعنی ایصال ثواب کے لیے ہم کر سکتے ہیں، تو میرا آپ سے سوال ہے پھر 18 ذی الحجہ کو شیعہ عید غدیر مناتے ہیں کہ اس دن حضرت علی کو مولا کا لقب ملا، کیا آپ 18 ذی الحجہ کو آپ بھی یعنی غدیر کا یعنی دن منا سکتے ہیں؟ اس دن
حالانکہ یہ خالصتاً شیعوں کی طرف سے حضرت عثمان کی شہادت کے جشن میں منایا جاتا ہے۔ اسی طرح پہلی محرم الحرام کو شیعہ جشن فیروزہ مناتے ہیں۔ 22 جمادی الثانی صدیق اکبر کے وفات کے دن پر وہ خوشی کرتے ہیں۔ 17 رمضان امی عائشہ صدیقہ کی وفات پر وہ خوشی کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت امیر معاویہ کے وفات کے دن پر بھی وہ خوشی کرتے ہیں۔ اس وجہ سے اہل سنت کو یعنی باز آنا چاہیے، شیعوں کے ساتھ مشابہت نہیں کرنی چاہیے اور کنڈوں سے پرہیز کرنی چاہیے، کنڈا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ خالصتاً شیعہ رسم ہے، شیعہ بدعت ہے۔ انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے دن میں خوشی اور جشن منانے کے لیے ہی ایجاد کیا ہے۔ بریلوی حضرات تو اپنے آپ کو سنی کہلاتے ہیں، تو سنیوں کی دلوں میں تو صحابہ کی محبت ہوتی ہے، دشمنی تو نہیں ہوتی، تو ان کو تو دشمنوں کی ہر چال اور ہر فریب کو پہچاننا چاہیے۔ میں بریلویوں کے گھر کی فتوائیں اور کتب اور ان کے علماء کی تحقیق آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ بریلویوں کے بڑے بڑے محقق علماء جنہوں نے شیعت کے خلاف کام کیا ہے وہ کیا کہتے ہیں کنڈوں کے بارے میں۔ سب سے بڑی جو تحقیق شیعت کے مذہب پر کی ہے وہ مولانا محمد علی نقشبندی، انہوں نے کتاب لکھا ہے دشمنان معاویہ کا علمی محاسبہ۔ اس کے اندر وضاحت سے لکھتے ہیں کہ شیعوں کی دیکھا دیکھی سنیوں نے بھی 22 رجب کو سیدنا جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے کنڈے بھرنے شروع کر دیے اور وہی قیود و شرائط لگائیں جو شیعوں نے گھڑ رکھی تھی۔ اس چال میں آنے والے اہل سنت افراد اس کی تہ تک نہ پہنچ سکے اور وہ اسے ایصال ثواب کا ایک طریق سمجھ کر اپنا بیٹھے، لیکن حیرت ایسے علماء پر ہے جو حقیقت حال سے باخبر ہوتے ہوئے بھی پھر یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ ایک ایصال ثواب کا طریقہ ہے، اس حد تک اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ ایصال ثواب کی مخالفت دیوبندی یا غیر مقلد کرتے ہیں، ہم اہل سنت ایصال ثواب کے قائل ہیں، لہٰذا کنڈے بھرنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ گویا یہ علماء غلام حسین نجفی شیعہ والے ہی الفاظ کہتے ہیں۔ ان علماء کو یہ دیکھنا چاہیے کہ شیعوں نے یہ طریقہ ایصال ثواب کے لیے نہیں بلکہ حضرت امیر معاویہ کے انتقال کی خوشی منانے کے لیے گھڑا ہے۔ ایک صحابی رسول کی توہین اور ان سے برات کی خاطر اس کو وضع کیا گیا۔ ان کا مقصد وحید صرف حضرت امیر معاویہ کے خلاف دل کی بھڑاس نکالنا ہے، لہٰذا یہ کیوں کر جائز ہو سکتا ہے۔ ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا مولانا محمد علی نقشبندی نے بھی اپنے بریلوی مسلک کے علماء کو، پیران کو اور عوام الناس کو منع کیا ہے کہ کنڈوں کی رسم ہماری نہیں ہے، یہ شیعوں کی رسم ہے، ہماری نہیں ہے، اس دن ایصال ثواب کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ رسم شیعوں نے حضرت امیر معاویہ کی بغض میں یعنی ایجاد کی ہے۔ شیعوں کی دوسری کتاب ہے فتاوی فیض الرسول و فقیہ ملت، اس کے اندر بھی صاحب فتاوی فیض الرسول لکھتا ہے کہ 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ کا وصال ہوا ہے، تو شیعہ اس تاریخ میں حضرت امیر معاویہ کی خوشی میں عید مناتے ہیں اور از راہ فریب اسے حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی نیاز کہتے ہیں، لہٰذا سنی حضرات پر لازم ہے کہ وہ شیعوں کی موافقت سے دور رہیں، 22 رجب کو حضرت جعفر صادق کی نیاز ہرگز نہ کرے۔ ناظرین، آپ نے فتاوی فیض الرسول کے حوالے کو بھی، یہ بھی بریلوی مذہب کی بہت یعنی معتبر فتویٰ کا کتاب ہے، اس کے اندر بھی وضاحت موجود ہے کہ 22 رجب کو کنڈا کرنا یہ سنیوں کو جائز نہیں ہے، یہ شیعوں کی رسم ہے جو حضرت امیر معاویہ کے بغض میں انہوں نے ایجاد کی ہے۔ اب بریلوی علماء بھی لکھ رہے ہیں اور شیعوں نے بھی یہ وضاحت کی ہے کہ ہم اس دن میں خوشی مناتے ہیں حضرت امیر معاویہ کی وفات پر، تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں رہتی، کوئی شک باقی نہیں رہتا کہ یہ حضرت امیر معاویہ کی بغض میں ہی رسم شروع کی گئی ہے۔ تو اہل سنت بریلوی ہوں، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، ان کو اس دن پر کنڈے کرنا جائز نہیں ہے، کیوں کہ یہ دن خاص، اس دن میں کنڈے کی رسم ایجاد ہی حضرت امیر معاویہ کی بغض کی وجہ سے کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام کی محبت نصیب فرمائے اور دشمنان صحابہ کی یعنی مکر سے، فریب سے، سازشوں سے اللہ رب العالمین اہل سنت کی حفاظت فرمائے۔ دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔